السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ذی الحج کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے۔ 10واں ذی الحج یعنی جو عید کا دن ہے، عید کے دن کا ایک بہت ہی عمدہ اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں۔ پیارے دوستو، عید کے دن بچے کیا، بڑے کیا، مرد عورت سب ہی بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے 5 سے 10 منٹ ضرور نکال لینا ہے۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ ایسے وقت، ایسے دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی پیاری سی چھوٹی سی آیت مبارکہ کا ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو اللہ پاک نے اس وقت نازل کیا جب آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اس دنیا سے وفات پا گئے اور کفار مکہ نے آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ اللہ پاک نے اس وقت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر کا نزول کیا۔ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ پھر آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرائے۔ صحابہ کرام نے مسکرانے کی وجہ آپ سے پوچھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بسم اللہ پڑھی اور پوری سورہ کوثر پڑھی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اللہ پاک اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت آئے گی۔ اس کے برتن آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوں گے اور میری امت ان برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پیے گی۔ اللہ پاک نے میری امت کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورہ کوثر کی مختصر سی فضیلت تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور اسی سورہ مبارکہ کا بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس عمل کے ایک نہیں کہیں ان گنت فائدے ہیں۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک بار سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کو ہر مسلمان مرد عورت اور ایک بار تو لازمی کریں۔ یہ وظیفہ آپ عید کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ تنہائی میں کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو تنہائی میسر نہ ہو تو آپ اسے ایسے بھی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تنہائی میں وظیفہ کرنے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کا پورا دھیان اپنے وظیفے کی طرف رہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اینڈ میں درود ابراہیم 11 دفعہ پھر پڑھ لیں۔ دوستو، یہ وظیفہ کرنے میں مشکل سے آپ کا 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑا کر اپنے حق میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے کچھ فوائد بتاتی چلوں کہ اگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے مستفید فرمائے گا، اور اگر آپ رزق کی تنگ دستی میں مبتلا ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق، مال و دولت کے دروازے آپ پر اللہ پاک کھول دے، خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مال و دولت سے نواز دے گا۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو صحت و تندرستی پانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس سورہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا یاب فرما دے گا۔ اور اگر آپ کی عمر نکلے جا رہی ہے اور شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا رشتے میں رکاوٹ ہے،
یا آپ کہیں پسند کرتے ہیں اور گھر والے نہیں مان رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پر وظیفہ کرنے کی اجازت کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ اس وظیفے کو یقین اور اعتقاد کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کے فوائد سے ضرور مستفید ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔